بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، میرا نام فاروق احمد ہے اور آپ اس وقت میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ایران کے اندر جو ایک افسوسناک صورتحال بنی ہوئی ہے، آج ہم اسی پہ بات کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ لڑکی جس کی موت کے بعد، جس کے قتل کے بعد یہ سارے دنگے فسادات شروع ہوئے ہیں، اس لڑکی کے بارے میں بھی مکمل تفصیلات اس ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اور ویڈیو کے آخر میں نے آپ کو ان دو ملکوں کا نام بھی بتانا ہے ثبوتوں کے ساتھ، جو اس ساری سازش کے پیچھے، ان سارے دنگے فسادات کے پیچھے جن کا ہاتھ ہے، اور جو دوبارہ ایران کو جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس لڑکی کی جس کے قتل کے بعد یہ سارے دنگے فسادات شروع ہوئے ہیں، اور تقریباً اب تک جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں تقریباً 133 لوگ اس سازش کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں، 133 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، اور تقریباً 1500 سے زیادہ لوگ اس کے اندر زخمی ہو چکے ہیں۔ تو یہ بہت ہی بڑا المناک حادثہ ہوا ہے۔ ناظرین، یہ مہیسا امینی یا زینا امینی نام کی ایک 22 سالہ ایرانی لڑکی جو کہ ایران کے ایک علاقے ساکیز میں پیدا ہوئی، اور اس کے بارے بتایا جاتا ہے کہ وہ 13 سپتمبر 2022 کو ایران کے ایک صوبے تہران میں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہی تھی کہ راستے میں شاہد ایکسپریس وے کا جو انٹر پوائنٹ ہے وہاں پر اسے ایران کی اخلاقی پولیس نے حراست میں لے لیا۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو ایران کی اخلاقی پولیس کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں، جس کے بعد آپ کو یہ پورا واقعہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ناظرین، سن 1979 میں 1979 میں ایران کے اندر ایک زبردست انقلاب آیا۔ اس انقلاب سے پہلے ایران کے اندر ایک بادشاہانہ طرز حکومت تھا، جس طرح آپ دیکھتے ہیں آج کل سعودی عرب میں ایک بادشاہانہ طرز حکومت ہے، دبئی میں ہے، اسی طرح ایران کے اندر بھی انقلاب سے پہلے 1979 سے پہلے اسی طرح کا طرز حکومت تھا۔ اس انقلاب کے بعد آمرانہ بادشاہت کی جگہ اسلامی جمہوریت نے لے لی، کیونکہ ان کی حکومت کی بنیاد اسلامی فقہا کے حکمرانی کے اصولوں کے مطابق تھی، تو اسی لیے انہوں نے ملک کے اندر بہت سے اسلامی قانون نافذ کیے، جن میں سے ایک اسلامی ڈریس کوڈ کا قانون تھا جو کہ خواتین کے پردے سے متعلق تھا۔ اس قانون پر عمل درآمد کرانے کے لیے ایران کی حکومت نے 1990 کے اوائل میں ہی ایک پولیس فورس جس کا نام اخلاقی پولیس تھا، اس کا قیام عمل میں لایا۔ اس فورس کا بنیادی مقصد خواتین کو پردے سے متعلق گائیڈنس دینا تھا، اور یہ پولیس فورس زیادہ تر بازاروں، گلیوں اور سڑکوں پر گشت کرتی رہتی ہے، اور جہاں پر ان کو بے پردہ خواتین نظر آتی ہیں تو ان کو تنبیہ کرتی ہے یہ پولیس، اور بعض دفعہ ان کو حفاظتی مراکز میں، حراستی مراکز میں لے جا کر تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کے لیکچر دیے جاتے ہیں، اس کے اوپر بریفنگ دی جاتی ہے۔ پردے کا جو قانون ہے، اسلامی ڈریس کوڈ ایران کے اندر، اس پر بریفنگ دی جاتی ہے، اور اسلام نے جو پردے کا حکم دیا ہے اس پر بھی مکمل تفصیلات دی جاتی ہے، اور ان کو پابند کیا جاتا ہے کہ وہ پردے کا اہتمام کریں۔ بعد ازاں ان کے گھر کے کسی سربراہ یا ان کے والد کی شخصی ضمانت پر ان کو رہائی دے دی جاتی ہے۔ اب جب مہیسا کو حراست میں لیا گیا ایران کی اخلاقی پولیس کی جانب سے، تو ان کے گھر اطلاع دی گئی کہ مہیسا کو حراستی مراکز میں لے جا کر تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے بریفنگ کے بعد رہا کر دیا جائے گا، لیکن ان کی توقع کے برعکس، گھر والوں کی توقع کے برعکس، تقریباً 3 سے 4 گھنٹے بعد گھر والوں کو کال آئی کہ مہیسا کو دل کا دورہ پڑا ہے، اور فوری طور پر ان کو کسرا ہاسپٹل، ایران کا جو ایک مشہور ہاسپٹل ہے، وہاں پر ان کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ اب جب مہیسا کے ورثاء ہاسپٹل پہنچے تو انہیں لگا کہ مہیسا پر تشدد کیا گیا ہے۔ بعد ازاں جب ہاسپٹل انتظامیہ نے بھی تشدد کی تصدیق کی، اور اس بات کی تصدیق کی کہ جب مہیسا کو ہاسپٹل لایا گیا تو اس وقت بے ہوش تھیں، بلکہ کوما میں تھی جب ان کو ہاسپٹل میں لایا گیا۔ جب ہاسپٹل انتظامیہ نے اس بات کی تصدیق کی تو ان کے جو ورثاء تھے وہ مشتعل ہو گئے اور پولیس کے خلاف سراپا احتجاج ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ خبریں سوشل میڈیا پر دھڑا دھڑ چڑھنے لگیں، اور یوں یہ معاملہ کھل کر سامنے آیا۔ 2 دن تک ہاسپٹل میں زیر علاج رہنے کے بعد 16 ستمبر 2022 کو مہیسا ہاسپٹل کے ICU یونٹ میں انتقال کر گئی،
اور پھر یہ خبر پورے ملک میں اور پھر پوری دنیا میں آگ کی طرح پھیل گئی، اور ایران کے اندر مظاہرے پھوٹ پڑے، اور حکومت نے ان مظاہرین کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کا احتجاج دبانے کے لیے ان پر آنسو گیس کی شیلنگ کی اور ان پر ربڑ کی گولیاں برسائیں، ان پر تشدد کیا، جس کے نتیجے میں مظاہرین بھی مشتعل ہو گئے، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے ایران میں ایک بہت بڑے اور نہ ختم ہونے والے فسادات شروع ہو گئے۔ اور اب تک جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں تقریباً 133 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور 1500 سے زائد لوگ اس میں زخمی بھی ہو چکے ہیں، اور اب بھی یہ مظاہرے تھمنے کا نام نہیں لے رہے، اور خاص کر جب سے یونیورسٹیز کے طلباء نے ان مظاہروں میں حصہ لیا ہے، ان مظاہروں میں شدت آ گئی ہے، حکومت کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں، اور پوری دنیا میں ایران کے خلاف اس وقت احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے امریکہ اور اسرائیل پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ یہ پوری سازش ان کا منصوبہ ہے۔ انہوں نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ مہیسہ کی موت کو دشمنوں نے اشتعال انگیزی کے لیے استعمال کیا ہے، اور ان کے ملک میں ایک فسادات کی جو جنگ شروع ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔